اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6343، اردو ترجمہ۔ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدگاہ میں استسقاء کی دعا کے لیے نکلے اور بارش کی دعا کی، پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹا۔ حدیث نمبر 6344، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے لمبی عمر اور مال کی زیادتی کی دعا فرمائی۔ ہم سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا، کہا ہم سے حری بن عمارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ میری والدہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 6345، اردو ترجمہ۔ پریشانی کے وقت دعا کرنا۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بڑے بھاری عرش کا رب ہے۔ حدیث نمبر 6346، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے حشام بن ابی عبداللہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اور وہب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اس طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 6347، اردو ترجمہ۔ مصیبت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے سمی نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی و تباہی تک پہنچ جانے، قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے تھے۔ اور سفیان نے کہا کہ اس حدیث میں 3 صفات کا بیان تھا، ایک میں نے بھلا دی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایک کون سی صفت ہے۔ حدیث نمبر 6348، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت میں دعا کرنا کہ یا اللہ مجھ کو آخرت میں رفیق الاعلیٰ ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ ملا دے۔
ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر نے بہت سے علم والوں کے سامنے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہیں یا جنت میں چلے۔ چنانچہ جب آنس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہوئی، پھر جب آپ کو اس سے کچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، پھر فرمایا اے اللہ رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ میں نے سمجھ لیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کر سکتے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات آنس صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے زمانے میں بیان فرمایا کرتے تھے یہ وہی بات ہے۔ بیان کیا کہ یہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان سے ادا فرمایا کہ اے اللہ رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ حدیث نمبر 6349، موت اور زندگی کی دعا کے بارے میں۔ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے 7 داغ کسی بیماری کے علاج کے لیے لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا۔ حدیث نمبر 6350، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، کہا کہ میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اپنے پیٹ پر 7 داغ لگوا رکھے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی ضرور دعا کر لیتا۔ حدیث نمبر 6351، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے بتایا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنا نہ کرے، اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھیو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لینا۔ حدیث نمبر 6352، اردو ترجمہ۔ بچوں کے لیے برکت کی دعا کرنا اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے جعد بن عبد الرحمن نے بیان کیا، میں نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے، چنانچہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو دونوں شانوں کے درمیان میں تھی، جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے،
یا حجلہ کا انڈا۔ حدیث نمبر 6353 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے انہیں ان کے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر بازار سے نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے، پھر اگر عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس میں شریک کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پورا غلہ نفع میں آ جاتا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے تھے۔ حدیث نمبر 6354 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ یہ محمود وہ بزرگ ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ بچے تھے انہیں کنویں سے پانی لے کر کلی کی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6343 سے 6354 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔